نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے سورہ فاطر کی پہلی 7 آیتیں پڑھی تھیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر عقلی دلائل ارشاد فرمائے. فرمایا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے فرشتوں کو پیغام پہنچانے والا بنایا، ان کو پر عطا کیے، کسی کو 2 کسی کو 3 اور 4. جو اللہ رحمت دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جو اللہ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا. اے لوگو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور شیطان کے شر سے بچو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آج کے سبق میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تقابل بیان کیا. ایک وہ طبقہ ہے جس کے لیے شیطان نے برے اعمال کو سجا کر پیش کیا اور وہ غلط کام اسے اچھے دکھائی دیتے. دوسرا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے. ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اگر آپ کے سمجھانے کے باوجود پھر بھی کوئی نہیں مانتا، اس پر آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. فرمایا فمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، کیا پس وہ شخص کی زینت دی گئی ہے، اس کے لیے سجا دیا گیا ہے اس کے لیے برا عمل اس کا، فرآہ حسنا، وہ اپنے اس برے عمل کو اچھا دیکھتا ہے. کام برا ہے، شریعت کے خلاف ہے، لیکن اسے وہ اچھا نظر آ رہا ہے. جیسے شرک کرنے والا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے لیکن کرنے والا اس کو ثواب سمجھتا ہے. بدعت کرنے والا، بدعت بہت بڑا گناہ ہے لیکن بدعت کرنے والا اسے ثواب سمجھتا ہے. فرمایا ہے برا عمل ہے لیکن شیطان نے اسے اچھا کر کے پیش کر دیا. ہمارے علاقے میں ایک بابا جی تھے، خاکی جان رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مثال سناتے تھے. کہتے بندہ پنجاب کے علاقے سے بھینس لے کر آیا تو وہاں تو بڑا سبزہ تھا، ہمارے علاقے میں اتنا سبزہ نہیں تھا، تو بھینس نے خشک چارہ چھوڑ دیا. بڑا پریشان ہوا، کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ سبز عین کے بنوا بھینس کے لیے. تو سبز عین کے جو بنوائیں، بھینس کو تو سارا جہان ہی سبز نظر آنے لگا، خشک چارہ بھی سبز نظر آتا. جس طرح وہ شیشہ ٹوٹا تو اسے سمجھ آئی جسے میں نے سبز سمجھا تھا وہ خشک تھا. یہی مثال ہے کہ شیطان نے ایسا دھوکہ دیا ہے جو اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں ان کو اچھا کر کے دکھا. افمن زین له سوء عمله، کیا بس وہ شخص جس کے لیے زینت دی گئی برے اعمال، فرآہ حسنا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھے ہیں. فإن اللہ یضل من یشاء، بس بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. مطلب یہ ہے جو ضدی لوگ ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں، اور جو ہے انابت اور طلب والے ہیں اللہ ان کو ہدایت دیتے ہیں.
وَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، بس آپ نہ لے جائیں اپنی جان کو ان پر حسرت کرتے ہوئے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آگے آ جائیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی جان کو ان پر حسرت کرتے ہوئے نہ لے، آپ افسوس نہ کریں اور ان کے اوپر آپ حسرت نہ فرمائیں جی۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اب عقلی دلائل پہلے بھی بیان ہوئی ہے، اب مزید عقلی دلائل میں نے عرض کیا تھا سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل زیادہ ارشاد فرمائے جی۔ آواز آ رہی ہے سب ساتھیوں کو جی؟ تھوڑا تھوڑا آپ کی بھی آنی چاہیے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا۔ یہ ریاح جمع ہے ریح کی، اور قرآن مجید میں دو قسم کی ہواؤں کا ذکر ہے، ایک وہ جو عذاب والی ہوائیں اور ایک وہ جو رحمت اور خوشخبری بن کے آنے والی ہوائیں ہیں۔ اور پورے قرآن میں عذاب والی ہوا کے لیے لفظ واحد استعمال ہوا، ریح۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ریحاً صرصراً، ریح ہم نے تم تیز بھیجی قوم عاد پہ۔ اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت والی ہوا کا ذکر کیا وہاں لفظ جمع کا استعمال ہوا، ریاح، اللہ تعالیٰ نے ہوائیں بھیجی ہیں۔ معلوم ہوا عذاب والی ہوا بہت کم ہے اور رحمت والی ہوا ہر روز چلتی ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا۔ وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ فَتُثِيرُ سَحَابًا، بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ، ہم ان بادلوں کو ہانک کر لے جاتے ہیں بنجر زمین کی طرف، مردہ زمین کی طرف، یعنی خشک زمین کی طرف۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بس ہم زندہ کرتے ہیں اس بارش کے ذریعے زمین کو موت کے بعد، یعنی پہلے خشک ہوتی ہیں پھر بارش کے بعد زندہ ہو جاتی ہیں، لہلہانا شروع کر دیتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک النشور، اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کر دے گا۔ جو اللہ مردہ زمین کو سرسبز و شاداب کر کے زندہ کر سکتا ہے، قیامت کے دن سب مردوں کو بھی قبر سے زندہ کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اوے لوگو، من کان یرید العزہ، جو آدمی عزت چاہتا ہو، ہر بندہ عزت چاہتا ہے نا، فرمایا من کان یرید العزہ، جو عزت چاہتا ہو، فللہ العزت جمیعا، اللہ ہی کے پاس ہے ساری کی ساری عزتیں۔ عزتوں کا مالک صرف کون ہے؟ واقعات تو بہت سارے ہیں لیکن چونکہ یہ تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، درس قرآن ہے، ایک چھوٹی سی مثال بڑی پیاری ہے کہ جب تبوک کے سفر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نا، تو عبداللہ بن ابی اور اس کے دیگر ساتھی بے ایمان، انہوں نے راستے میں یہ بات کہی کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم تو یہاں کے مقامی آدمی ہیں۔ یہ بھی بات میں بڑا گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہم مقامی آدمی ہیں، ہماری جائیدادیں ہیں، اور یہ مسلمان مکہ سے آئے ہیں اور جناب یہ ہمارے شہر پہ قابض ہو گئے، ہم واپس جائیں گے نا، ہم عزت والے اپنے شہر سے ان کو نکال دیں گے۔ اس نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو عزت والا نہ سمجھا اور اپنے آپ کو اپنی جائیدادوں اور مال کی وجہ سے عزت والا سمجھا۔ یہ جب بات پتہ چلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو، اس کا بیٹا عبداللہ بن ابی کا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخلص صحابی ہے، وہ تلوار لے کر مدینے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ تو نے کہا ہے نا کہ میں عزت والا ہوں اور میرے ساتھی عزت والے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی نعوذ باللہ عزت والے نہیں ہیں، یا تو اپنی زبان سے اعلان کر کہ میں ذلیل اور کمینہ ہوں، محمد کریم اور اس کے ساتھی عزت والے ہیں، یا پھر آج تلوار میری ہوگی اور گردن تیری ہوگی اور دنیا نظارہ دیکھے گی کہ عزت والا کون ہے۔ اس نے بڑی منت کی لیکن بیٹا تو سیدھا ہو گیا۔ آخر وہ مجبور ہو کر کہنے لگا لوگوں سنو، میں بھی ذلیل ہوں
اور میرے سارے ساتھی بھی ذلیل اور کمینے ہیں، محمد کریم بھی عزت والے ہیں اور محمد کے صحابہ بھی عزت والے ہیں۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی سورہ منافقون میں، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کی ہے، عزت رسول اللہ کی ہے، اور عزت رسول اللہ کے غلاموں کی ہے، منافقوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا من کان یرید العزہ، جو آدمی عزت چاہتا ہو، فللہ العزت جمیعا، اللہ ہی کے پاس ساری کی ساری عزت ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی جانب چڑھ کے جاتا ہے پاکیزہ کلمہ، والعمل الصالح یرفع، اور نیک اعمال اسے بھی وہی بلند کرتا ہے۔ ذرا توجہ کرنا جی، کلمہ طیبہ ہے کلمہ توحید، بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ ہے کلمہ طیبہ، کلمہ پاکیزہ، کلمہ توحید۔ اب ہم سب نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو یہ پاک کلمہ بولا تو یہاں پہ گیا ہے، لیکن چڑھ کے کہاں گیا ہے؟ رب کے عرش کے پاس گیا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب۔ اس کی ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے میں بھی دی ہے، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها، آپ سے بولو نا، وفرعها فی السماء۔ اللہ فرماتے ہیں پاک کلمے کی جڑ زمین میں ہے اور اس کی ٹہنیاں کہاں ہیں؟ آسمان میں۔ لا الہ الا اللہ اور وحدہ لا شریک عقیدہ اس کی جڑ مومن کے دل میں ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ ہے۔ یہ ہے پاک کلمہ، کلمہ طیبہ، کلمہ توحید، الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی جانب چڑھ کے جاتا ہے پاک کلمہ، والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل، نماز پڑھی ہے، درس قرآن میں بیٹھے ہیں، یہ نیک اعمال یرفعہ، بلند کرتا ہے اس کو۔ اس کے ذرا مفسرین نے کوئی مطالب بیان کیے۔ پہلا مطلب، وہ جو کلمہ طیبہ ہے نا، وہ توحید والا عقیدہ جو ہے، نیک عمل کو بھی بلند وہ توحید والا عقیدہ ہی کرتا ہے، کیونکہ مشرک آدمی جتنے مرضی نیک عمل کرے وہ اوپر نہیں جاتے، اللہ کی طرف منہ پہ مار دیے جاتے۔ آپ اندازہ فرمائیں مشرکین مکہ کے کوئی نیک اعمال تھوڑے تھے؟ یہ جو حتیم ہے بیت اللہ سے باہر ہے، کیوں ہے؟ کہ حلال کمائی، انہوں نے کہا تھا مسجد بنانی ہے، بیت اللہ بنانا ہے، صرف وہی پیسہ لگے گا جو آپ مزدوری کر کے کمائیں گے۔ حرام تو دور کی بات ہے، مشکوک پیسہ بھی یہاں پہ نہیں لگنا چاہیے۔ یہ کس کی رضا کے لیے کر رہے تھے؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے، لیکن چونکہ شرک تھا، اتنا بڑا عمل بھی ضائع ہو گیا۔ ہم مسجد حیدر کرار میں تعاون کرتے ہیں، وہ کعبہ میں تعاون کر رہے تھے، اور اس میں کیا آپ اور کیا میں، ہم نے کبھی کہا کہ جناب مزدوری والے حلال پیسے آنا جی مہربانی کرو مشکوک نہ لے کے آنا، ہم تو کہتے ہیں جہاں سے آئیں آئیں، لیکن انہوں نے اتنی احتیاط کی ہے، اتنا اونچا عمل بھی، لیکن یرفع نہیں ہوا، والعمل الصالح یرفع، کیونکہ یرفع بلند، نیک عمل جاتا ہے تو عقیدہ توحید کی وجہ سے جاتا ہے۔ اگر شرک ہوگا تو کتنا اونچا عمل بھی کیوں نہ ہو، اولئک حبطت اعمالہم، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، کلمہ طیبہ اوپر جاتا ہے، والعمل الصالح یرفع، اور نیک اعمال کو بلند بھی کون کرتا ہے؟ کلمہ، بولو سارے، کلمہ توحید، کلمہ طیبہ ہی کرتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اعمال کو بلند کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے جی؟ میں نے نماز پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہے، ہم نے کوئی اتنا تیر تو نہیں مار لیا کہ ہم کہیں گے جنت ساری ہماری ہوگی، یہ تو اس کی رحمتیں ہوں گی کہ یہ ایسا اعمال کو بلند کرے گا اور پھر اس میں بدلے عطا فرمائے گا۔ یہ میرا کمال اور تیرا کمال نہیں، یہ کس کی رحمت کا کمال ہے؟ بولو، اللہ تعالیٰ ہی
اعمال کو بلند کرتا ہے، کیونکہ اس کی رحمت کے بغیر کوئی عمل بلند نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے جی، الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی جانب چڑھ کے جاتے ہیں پاک کلمے، والعمل الصالح یرفع، اور نیک اعمال کو بھی وہی بلند کرتا ہے، والذین، اور وہ لوگ، یمکرون السیئات، جو تدبیریں کرتے ہیں بری، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، ومکر اولئک هو یبور، اور ان کی چال برباد ہونے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو توحید کے خلاف چالیں کرتے ہیں، جو میرے نبی کے خلاف چالیں کرتے ہیں، جو میری آیات کے خلاف چالیں کرتے ہیں، جتنی مرضی چالیں کر لیں، ان کی چالیں غارت ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، کلمہ طیبہ بھی اوپر جائے گا اور نیک عمل بھی اللہ کی بارگاہ تک ضرور پیش ہوگا۔ کسی کی چالیں کچھ بگاڑ، بولے نا جی، چائے پینا چاہتے ہیں اس سے ہو گیا، نہیں بول رہے ہو۔ وہ ایک آدمی دکان پہ تھا نا، اس کے گھر سے روٹی آئی، 2 روٹی، ساتھی کافی سارے تھے، جیسے آپ میرے پاس ماشاءاللہ کافی سارے ساتھی۔ اس نے پوچھا یار یہ بتاؤ میرے دوستو، روٹی کھانی چاہیے یا برباد کرنی چاہیے؟ جی کھانی چاہیے، برباد نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا پھر صرف میں ہی کھاتا ہوں، کیونکہ 2 روٹیاں ہیں تو آپ کا کچھ بنے گا نہیں، اور اگر برباد کرنی تو سارے شروع لقمہ لقمہ آ جائے گا سب کو، کسی کا کام تو بنے گا نہیں۔ چائے بھی میرے خیال ہے پینی چاہیے نا، برباد تو نہیں کرنی چاہیے۔ بولا کوئی بھی نہیں ہے میرے خیال، اس گل تو کوئی ایگری نہیں ہے۔ آخر میں انشاءاللہ چاول کھلائے جائیں گے نا، اس سب شریک ہوں گے۔ اس پی لو، خیر تھوڑا سا پنا اور شرمندہ ہو گئے میں پیوا یا نہ پیوا جی، قریب والوں کو تو حق ہوتا ہے نا جی۔ دوسرا یہ ہے کہ ڈال کی بھی دے رہے ہیں نا۔ اچھا جی، واللہ، مزید دلیل، عقلی دلیل، واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ ہی نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے۔ مٹی سے انسان کو بنانے والا کون ہے؟ سبحان اللہ، حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایما داد مشت خاک را۔ شیخ عطار کہتے ہیں تعریف بولنا اس اللہ تعالیٰ کی جس نے خاک کی مٹھی سے انسان بنایا اور اس کے اندر ایمان رکھ دیا۔ فرمایا واللہ خلقکم من تراب، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے، نطفے سے آگے نسل چلی، ثم جعلکم ازواجا، پھر اللہ نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمی، اور نہیں اٹھاتی کوئی مؤنث کسی مؤنث کے پیٹ میں، کسی مؤنث کے پیٹ کے اندر جو حمل ہے وہ حاملہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوئی ہے، بلا تضع الا بعلمی، اور جنتی نہیں ہے مگر اللہ کے علم سے۔ ماں کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر کوئی بچہ ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جب بچہ پیدا ہوا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ وما يعمر من معمر، اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی بھی عمر دیا جانے والا۔ میرا بچوں آپ ادھر بیچ میں بیٹھا کرو، پھر ہر ایک کو ڈسٹرب کرتے ہو، ایک تو ٹائم پہ نہیں آتے ہو، دوسرا چھوٹے بچوں کے لیے یہ بیچ والی جگہ ہے۔ اچھا، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب، اور جو بھی عمر دیا جاتا ہے کوئی بھی معمر، اور نہ عمر میں کمی ہوتی ہے، سب اللہ کی کتاب یعنی علم میں ہے۔ کیا مطلب؟ توجہ کرنا جی، میری طرف دھیان رکھیں۔ فرمایا عمر کا مل جانا یا عمر میں کمی ہونا، ایک آدمی کی عمر 100 سال ہو گئی ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، کئی دفعہ تنگ بھی ہو گیا زندگی سے، دعا بھی کر رہا ہوتا ہے یا اللہ بس اب مجھے اٹھا لے، لیکن ابھی موت نہیں آتی، کیونکہ اللہ نے اس کی عمر 110 سال لکھی ہوئی ہے، پوری کرنی ہے۔ کسی کی عمر کم ہے، ابھی جناب چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا مر گیا ہے، جوانی چڑھ رہا ہے تو فوت ہو گیا ہے، ابھی کوئی ماں کے پیٹ کے اندر ہی مر گئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کسی کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، کسی کی عمر کم ہو رہی ہے، الا فی کتاب، سب کتاب میں ہے یعنی تقدیر میں ہے۔
عمر لکھنے والا کون ہے؟ اور تقدیر کے اندر اس نے ساری عمریں لکھ دی ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا جیسے توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، بالکل اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا بھی کیا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اچھی بری تقدیر کا مالک کون ہے؟ زندگی کی ڈور لمبی ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، کرنے والا کون ہے؟ وما یعمر من معمر، کسی کو جو بھی عمر ملتی ہے، ولا ينقص من عمرہ، عمر میں کمی ہوتی ہے، الا فی کتاب، یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں، یہ سب کتاب میں یعنی علم الہی میں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں انسان موجود ہیں، جانور موجود ہیں، پرندے موجود ہیں، حشرات الارض موجود ہیں، درندے موجود ہیں، ہر ایک کی عمر کا حساب رکھنا، کسی کو زیادہ دینی ہے یا کم دینی ہے، ایک ایک چیز کا علم، اتنا بڑا علم رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے مشکل ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، رب کے لیے کوئی مشکل نہیں، رب کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور دلیل سن لیجیے، دلیل عقلی، اور یہ دلیل عقلی میں نے پچھلے درس میں عرض کیا، ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں ایک اللہ سارے کام کرتا ہے، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ رب نے کہا یہ ساری باتیں عقل میں آتی ہیں، تو یہ بات عقل میں کیوں نہیں آتی کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ وما یستوی البحران، اور نہیں برابر دو دریا، ھذا عذب فرات، ایک میٹھا ہے ان میں اور پیاس بجھانے والا ہے، سائغ شرابہ، لذیذ ہے اس کا پانی، پانی بڑا مزیدار ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ دوسرا نمکین ہے، کڑوا ہے، کھاری ہے، ایک میٹھا ہے دوسرا کھاری ہے، میٹھا بنانے والا بھی اللہ ہے، کڑوا اور نمکین بنانے والا بھی کون ہے؟ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، دونوں دریا بہ رہے ہیں، ایک میں میٹھا پانی بہ رہا ہے، دوسرے میں کڑوا اور نمکین پانی بہ رہا ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، دونوں میں تازہ گوشت میں رب العالمین کھلاتے ہیں، اس سے بھی مچھلی نکل رہی ہے، اس سے بھی مچھلی نکل رہی ہے، یہ بھی کھانے کے قابل ہے، وہ بھی کھانے کے قابل ہے، یہ پانی پینے کے قابل ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہے، گوشت دونوں کا کھانے کے قابل ہے، کون کرنے والا ہے؟ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، دونوں قسم کے دریاؤں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَ، زیور نکالتے ہو جسے تم پہن لیتے ہو، یہ موتی سمندروں سے نکل رہے ہیں، سیپیاں نکل رہی ہیں اور تم پہن رہے ہو زیور، کون پیدا کرنے والا ہے؟ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور آپ کشتیوں کو دیکھتے ہیں اس میں مواخرہ، پانی کو چیرتی ہوئی چل رہی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، رزق اور کاروبار کے سامان لے کر تم جا رہے ہوتے ہو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ساری کائنات کے اندر پانی کا نظام چلانے والا کون ہے؟ سمندروں کو بہانے والا کون ہے؟ اس میں سے گوشت اور مچھلیاں نکالنے والا کون ہے؟ موتی اور سیپیاں نکالنے والا کون ہے؟ اور سمندر کی لہروں پہ کشتیوں اور جہازوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ پھر شکر بھی کس کا کرنا چاہیے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اچھا اور دلیل سنو، یولج اللیل فی النہار،
داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، کبھی دن رات میں شامل ہو رہا ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے، کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں شامل ہو جاتا ہے، دن بڑا ہو رہا ہے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اچانک اوپر سے دن کی روشنی آ جاتی ہے، دن چمک دمک رہا ہوتا ہے، اوپر رات کا پردہ اور اندھیرا آ جاتا ہے، دن کو رات میں داخل کرنے والا، رات کو دن میں داخل کرنے والا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا، كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ سب اپنے وقت مقررہ تک کے لیے چل رہے ہیں، جب اس کا امر نہیں ہوگا پھر سورج بھی نظر نہیں آئے گا، پھر چاند بھی نظر نہیں آئے گا، ستارہ بھی کوئی نظر نہیں آئے گا، كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، سب کے سب ایک وقت مقررہ تک چل رہے ہیں۔ اوے لوگوں سنو سنو، یہ دریاؤں کو چلانے والا کون ہے؟ جواب دینا سب نے۔ میٹھا اور کڑوا پانی بہانے والا کون ہے؟ مچھلیاں سمندر سے نکالنے والا کون ہے؟ کشتیوں کو چلانے والا کون ہے؟ رات دن کا نظام چلانے والا کون ہے؟ سورج چاند کو مسخر کرنے والا کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تو تمہارا رب ہے نا، اسی کی بادشاہت ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ تو تم نے وہ پہلو سنا جس میں اس بات ہے، دھیان میری طرف ہے جی، یہ تو وہ پہلو سنا جس میں اس بات ہے کہ اللہ کرنے والا ہے، دریاؤں کو بہانے والا ہے، موتی پیدا کرنے والا ہے، مچھلیوں کو پیدا کرنے والا ہے، یہ تو سب مثبت پہلو ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم الا اللہ، لیکن پہلے لا الہ بھی ہے نا، جب تک غیروں کی نفی نہ ہو تب تک توحید کا مسئلہ بنتا نہیں ہے، اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نفی کا رنگ یوں بناتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی پر جو باریک سا پردہ ہے، اس پردے کا بھی کوئی مالک نہیں، مالک پوری کائنات کا صرف کون ہے؟ ایسا مسئلہ اللہ نے سمجھا، واہ، کھجور کی گٹھلی کے اوپر سفید سا باریک سا پردہ ہوتا ہے، ما یملکون من قطمیر، وہ اس پردے کے بھی مالک کوئی نہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ پر وہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے کھجور کی گٹھلی کی مثال دی ہے، اوے لوگوں غور کرو تو اسی میں مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کھجور کا وہ حصہ جسے کھایا جاتا ہے اسے قبر سمجھ لیجئے، گٹھلی کو اندر مردہ سمجھ لیجئے، مردے کے اوپر پردے کو کفن سمجھ لیجئے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ کر جن سے تو حاجتیں مانگتا ہے وہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہے، اگر ان کا کفن کوئی اتار کر لے جائے یا ان کو بغیر کفن کے دفنا دیا جائے وہ اس پہ بھی جھگڑا نہیں کر سکتے۔ ارے ان سے حاجتیں کیوں مانگتے ہو جو کفن کے بھی مالک نہیں، اس سے کیوں نہیں مانگتے ہو جو پوری کائنات کا مالک ہے؟ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے بھی وہ مالک نہیں جن کو تم پکارتے ہو۔ اچھا مالک ہونا تو دور کی بات ہے، اگلی بات بھی سنتے جائیے، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکاروں کو سنتے بھی کوئی نہیں ہے۔ ساری زندگی جا کے کھڑے کھڑے ان کو قصے سناتے رہو، حال دعائیاں دیتے رہو، لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری دعاؤں کو سنتے بھی نہیں ہے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اچھا اگر بالفرض والمحال سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، قبول کرنے کی طاقت کوئی نہیں ہے، سن بھی لیا تو کیا کر لیں گے، جو مالک نہیں ہے وہ دینے کی طاقت تو رکھتے کوئی نہیں ہے، ارے اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟
جس کے بارے میں ہر روز تم زبان سے کہتے ہو سمیع اللہ لمن حمد. رکوع کی تسبیح امام نے بھی دل میں پڑھی ہے، مقتدی نے بھی دل میں پڑھی ہے، اور رکوع کی تسبیح دل میں پڑھنے کے بعد سر اٹھا کر کہہ رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ. اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی حمد کی. اللہ کہتے ہیں ایک طرف تو میری ذات ہے، تو دل میں پکارے تو میں تیرے دل کی پکار کو بھی سنتا ہوں. دوسری طرف وہ ہے جن کے سامنے لمبے قصے سنا کے آ جائے، ان کو پتہ بھی کوئی نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، سن لیا بھی تو دینے پہ قدرت ان کو کوئی نہیں ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت والے دن اس شرک کا وہ انکار کر دیں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، دنیا میں بڑی خبر بتانے والے لوگ ہیں لیکن خبیر جیسی خبر تجھے کوئی نہیں بتائے گا. اور خبیر کون ہے بولو، زور سے بولو. فَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، وہ باقی لوگوں کی خبر میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ جو سچا خبیر ہے تیرا اللہ ہے، اس کی خبر میں غلطی نہیں ہو سکتی. وہ خبیر کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ کر کسی اور سے مانگو گے، وہ تو ذرے کا بھی مالک نہیں ہے. پھر مانگنا چاہیے تو کس سے مانگنا چاہیے؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء تیرے محتاج، اولیاء تیرے محتاج، اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول. ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اس لیے اگلی آیت میں کیا خوب فرمایا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب مانگنے والے ہو. الی اللہ، کس کے در کے فقیر ہو؟ سارے بولو کس کے در کے فقیر؟ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کی طرف. اللہ هو الغنی الحمید، غنی ہے داتا ہے تو صرف کون ہے؟ جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ تعریفوں کے لائق کون ہے؟ اس لیے فقیر بن کے اس کے در پہ آنا تیرا کام ہے، دامن پھیلانا تیرا کام ہے، جھولیوں کو بھرنا تیرے رب کا کام ہے. ابھی جو ہم کے دو چار شعر میں نے سنا پیر نصیر الدین صاحب کی، ہم بولنے شریف والے، اور ان کی ایک اور ربائی بڑی مزدار ہے. پیر صاحب فرماتے ہیں یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، اور یہ شرک مسبب سبب کے ہوتے. ایک طرف رب کا دربار ہے اور تم اس سے مانگتا نہیں. یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے اور یہ شرک مسبب سبب کے ہوتے. کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں؟ آب کا معنی پانی، سراب کا معنی ریت. ایک طرف پانی کا چشمہ ہے، دوسری طرف چمکتی ریت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں کہ تم بندوں سے مانگتے ہو رب کے ہوتے؟ رب کے ہوتے بندوں سے مانگنا ایسا ہی ہے، پانی کے چشمے کو چھوڑ کے ریت پہ زبان رگڑنا ہے. مجبوروں سے مت مانگ، اس سے مانگ جو مجبوریوں سے پاک ہے، اور وہ صرف کون ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اور ساتھ ہی لفظ ہے واللہ الغنی، وہ تیری مانگنے کا محتاج بھی نہیں ہے. تم مانگے گا تو اس کی ربوبیت چلے گی نہیں. واللہ الغنی، وہ غنی ہے. تو نبی مانگ تو اس سے مانگنے والے تو بہت ہیں. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. آسمان والے بھی اس سے مانگتے ہیں، زمین والے بھی اس سے مانگتے ہیں،
ہر روز ایک نئی شان کے اندر ہے. اس لیے فرمایا واللہ هو الغنی الحمید. اور آگے تھوڑا ڈرایا بھی، یہ تو دنیا میں پھرتا ہے نا اور بڑے ٹھوکرے مار مار کے چلتا ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ جائیداد میری ہے، یہ سلطنت میری ہے، اور یہ میرا ہے اور وہ میرا ہے. رب کہتا ہے وہ چاہے نا ابھی تجھے یہاں سے اٹھا دے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ کس کا ہے بولو؟ کیا فرما ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، اس دنیا سے ہی تمہیں اٹھا دے، ویأت بخلق جدید، اور نئی مخلوق لے کر آئے. اللہ اس پر بھی پورا قادر ہے. وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں، اللہ جو چاہے سو کر سکتا ہے. اس لیے اللہ سے ڈرو، کل سب نے پیش بھی ہونا ہے کس کے دربار میں؟ اور اس وقت ہر ایک کے پاس بوجھ ہوگا، اپنا اپنا بوجھ اٹھایا ہوگا. دنیا میں ہم نے دیکھا لوگ کوئی بوریاں اٹھا کے جا رہے، کوئی جناب اینٹیں اٹھا کے جا رہے، کوئی بیگ اٹھا کے جا رہے، کچھ پتہ نہیں اور سامان اٹھا کے جا رہے ہیں. لیکن دنیا میں پھر بھی کوئی کسی کا بوجھ بعض دفعہ اٹھا لیتا ہے، یار یہ بوری مجھے اٹھوا دو، ٹھیک ہے یار میں لے جاتا ہوں. لیکن اللہ کہتا ہے قیامت والے دن جو بوجھ ہوگا نا وہ اعمال کا ہوگا، اور وہاں کوئی بھی بوجھ اٹھانے کے لیے تیار کوئی نہیں کہے گا چل یار یہ گناہ تھوڑے سے مجھے دے دے. کیوں کہ وہاں بوجھ کے بعد آگے سزا ملنے والی، آگے جہنم ہے. تو کون چاہتا ہے کہ یہ جہنم میں نہ جائے، چلو میں چلا جاؤں. اس لیے اللہ فرماتا ہے وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے. ماشاءاللہ ہمارے درس کے ساتھ ساتھ پٹاخے بھی ہو رہے ہیں. کیا کہتے ہیں تو تیر آزما ہم جگر آزما. کیا فرمایا جی؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ. کوئی کسی کا بوجھ، ماں اپنی اولاد کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور کون اٹھائے گا؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی بلائے بوجھل اپنے بوجھ کی طرف، آواز دے بھائی یار میرے پاس گناہ بہت زیادہ ہے، تو مہربانی کرنا اے تھوڑا سا بوجھ تو اٹھانا، کہ چل برے بھائی میں کہاں اٹھاؤں تیرا. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اور اگر کوئی بوجھ والا بلائے بھی صحیح، إِلَىٰ حِمْلِهَا، اپنے بوجھ کی طرف، لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اس سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. سورہ عبس میں کیا فرمایا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن آدمی بیوی سے بھاگ رہا ہے، اور اسی طرح جناب ماں باپ سے بھاگ رہا ہے، اولاد سے بھاگ رہا ہے، سب سے بھاگ رہا ہے. کیوں؟ اپنی پڑی ہوئی ہے نا جی. حضرت مولانا بلال صاحب جاگ رہے ہو نا جی؟ ماشاء اللہ. ایک بندہ سامنے بھی سو رہا ہے لیکن وہ پہلے جاگ گیا. تھوڑے جاگ رہے نا سارے ساتھ. ٹیک لگانا منع نہیں، سو جانا منع ہے. سمجھ آئی نہیں؟ دیکھو بزرگوں نے ٹیک لگائی ہوئی لیکن ماشاءاللہ بیدار بیٹھے. بندہ ٹیک لگائے تو بیدار ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر سو جائے نا پھر تو اتنے ٹھاٹھا بھی ہو رہی پھر ہی بندہ سو جائے. انہوں نے وہاں ایک پٹاخہ ادھر سٹن تاکہ ساڑھے سنگی جاگ جانا. سلیمان صاحب جاگ رہے ہو نا جی؟ بس ٹھیک ہے، آپ جاگتے رہو، باقی خیر ہے. سنیے جی اور دوبارہ آیا سنیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ،
کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا اگرچہ بلائے کوئی بوجھ والا اپنے بوجھ کی طرف, لا يحمل منه شيء اس سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ بے شک اے میرے محبوب آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے. کیا مطلب؟ آپ کا ڈرانا ان لوگوں پہ اثر کرتا ہے جن کے دل میں کوئی اللہ کا ڈر موجود, جو ہے ظالم جن کے دل پہ جو دن کے دل پتھر بنے ہوئی ہیں ان کو کیا اثر ہوگا جی. اس لیے فرمایا وہ لوگ ڈرتے ہیں جو اپنے رب سے بن غیب بن دیکھے ڈرنے والے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور جنہوں نے قائم کیا نماز کو. وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ جس نے پاک کر لیا اس نے پاک اپنی ذات کے لیے کیا ہے. اگر اپنے من کو پاک کر لیا, دل پاک ہو گیا, دماغ پاک ہو گیا, کفر نکل گیا, شرک نکل گیا, حسد اور بغض نکل گیا, دل پاک ہو گیا, فائدہ کس کا ہوگا جی؟ بولو اپنا ہی فائدہ. فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير اور سب نے لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے تقابل بیان کیا, فرمایا اگر نہ پاک کیا تو پھر ایسے ہی ہے جیسے ایک اندھا ایک دیکھنے والا ہے, دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ اور برابر نہیں ہے اندھا اور دیکھنے والا. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی. اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے جی, اور جو سو رہا ہو اور جو دیکھ رہا ہو قرآن مجید یہ بھی برابر ہے. اندھا تو بڑے دور کی گل ہے, جو بندہ صرف ستا ہوئے وہ بھی برابر ہے. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ اور نہ اندھیرے اور نہ اجالا برابر ہے. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ اور نہ سایہ اور دھوپ برابر ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ اور برابر نہیں زندے اور نہ مردے, زندے اور مردے بھی برابر کوئی نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء بے شک اللہ تعالیٰ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور اور آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہیں, اس لیے قبروں والوں کو مت سناؤ, اپنی فریادیں کس کے سامنے بیان کرو. وہ فیس بک پہ کسی نے لگائی تھی پوسٹ, لطیفہ بھی ہے, اور انہوں نے کہا یار یہ سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے, کوئی نویں تحقیق سامنے آئی, اس کا ڈاڈی آئی نویں تحقیق بھی سامنے. اس کا وہ کہڑی اس کا زندے پیر صاحب نوں کدے ٹوਆ کھٹ کے نا گڑا کھود کے اندر دب دو تو مر جانا ہے, تے مرے ہوئے نوں جا کے اتنے کہو بالکل ٹھیک ٹھاک مشکل کشا بن جانا ہے. سمجھ آئیے, زندہ ٹھیک ٹھاک ہو اس کو کیا کریں, گڑا کھودیں اور اس میں دفن کریں تو کیا ہوگا, مر جائے گا. اور مرے ہوئے جو والد ہیں وہ آگے بیٹے بھی دے رہا ہے, بیٹیاں بھی دے رہا ہے, رزق بھی دے رہا ہے, نہ کہ جناب بورب جتنا بھی تحقیق سامنے آ گئی. اللہ فرماتے مت سناؤ ان کو, فریادیں کرنی ہے تو صرف کس کے آگے کرو, بولو ان انت الا نذیر. باقی فرمایا ان اللہ یسمع, اللہ جس کو چاہے سنائے, اللہ چاہے تو پتھر کو بھی سنا سکتا ہے. سنا سکتا ہے نہیں سنا سکتا, بولو سارے بولو. ابو جال کنکر لے کر نہیں آیا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بتا میری مٹھی میں کیا ہے, صرف پتھر نے سنا نہیں, پتھر نے جواب بھی دیا. نبی پاک نے فرمایا میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز خود بول کے بتائے. لگا ٹھیک ہے, پتھر کی کنکریوں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اللہ چاہے تو پتھر بھی بولے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں مکے میں اس پتھر کو اب تک جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا, اس درخت کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ چاہے درخت چل کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جنگل کے جانوروں نے میرے نبی سے کلام کیا, پتھروں نے کلام کیا, سنا بھی اور جواب بھی دیا.
لیکن جب تک رب چاہے تب تک ہوتا ہے، وہ نہ چاہے تو میں کہوں کہ جناب میں جاؤں اور میں اپنا سنوا کے مسئلہ حل کروا لوں گا، ایسے نہیں ہوتا۔ سب کی فریادیں سننے والا کون ہے؟ قدرت الہی کا تو انکار ہی نہیں ہے نا۔ ایک ہے قانون الہی، ایک ہے قدرت الہی۔ ایک بہرا ہے، اس کو بھی آپ نہیں سنا سکتے، لیکن اللہ چاہے تو سنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ اس نے فرما ان انت الا نذیر، اصل میں یہ تشبیہ دی جا رہی ہے کافروں کو۔ کس کو دی جا رہی ہے؟ بولو سارے بولو۔ جیسے ایک آدمی اندھا ہو، اس کے سامنے آپ کہیں جناب یہ کب دیکھا ہے آپ نے؟ وہ کہے گا میں کیسے دیکھوں بھائی؟ کہتے حافظ صاحب تھے نا نابینے، مسجد میں تھے۔ ہمارے حافظ صاحب نابینے نہیں ہے، صرف ان کو نیند آئی ہوئی ہے، یہ تو ماشاءاللہ بینا ہے۔ کوئی حافظ صاحب نابینا تھے نا، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ مسجد میں تھے، ایک بندہ کھیر لے کر آیا ان کے لیے جو استاد جی کو کھلائیں۔ بچہ کھیر کے پیالہ لے کر آیا، اے جی استاد جی کھیر کھاؤ۔ استاد جی فرمایا بھائی کھیر کے دیکھو استاد جی بڑی زبردست ہوتی ہے، اور بچہ تھا انہوں نے کہا جی سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ اب استاد جی اندھے ہیں، ان کو کیا پتا ان کا سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی جس طرح بگلا ہوتا ہے۔ استاد جی نے کہا وہ بگلا کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا استاد جی اس طرح کرو نا، میں تمہیں ہاتھ نال سمجھاواں، اس طرح اے ہاتھ ہے نا اے جی اس طرح ہوتا ہے جی۔ تو لے جاؤ یہ کھان دی چیز ہے ٹیڑھی پھیڑی جناب، سمجھ آئے؟ یہ اتنی ڈینگ پھڑیں گی یہ چیز ہے، یہ کوئی کھان دی چیز ہے؟ یہ تو میرا گلا پھاڑ کے رکھ دے گی۔ اب کیا تھا، وہ بیچارہ اندھا تھا، اس کو جتنی مرضی آپ کوشش کرے وہ دکھا نہیں سکتے، اس کی نظر نہیں ہے۔ یہی بات اللہ کہہ رہے ہیں ما یستوی الاعمی والبصیر، اندھے کو آپ دکھانے کی جتنی مرضی کوشش کریں نہیں دکھا سکتے۔ نابینے آدمی نے کہا رات کو جو ٹھوکر لگی، اس نے کہا محلے والوں اتنا بھی نہیں کہ گلی کے اندر کوئی لالٹین ہی رکھ دیا کر۔ کسی نے کہا بزرگوں تو انہوں لالٹین نظر نہیں آتی، تو اس کے ساتھ آگے کیا نظر آئے گا؟ اندھا آدمی کیا دیکھے؟ اسی طرح جیسے اندھا نہیں دیکھ سکتا، اللہ چاہے تو دکھا دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تو انکار نہیں نا، وہ تو قادر ہے، وہ چاہے تو دکھا دے۔ لیکن ہم جتنا مرضی کوشش کر لیں اندھے آدمی کو دکھا نہیں سکتے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے ہی میرے معبود پوری کائنات میں میری توحید کے دلائل ہیں، لیکن جو بے ایمان ہیں ان کو آپ دکھا، جتنا مرضی آپ سمجھانے کی کوشش کریں، یار یہ دیکھو یہ کومپل ہے، یہ سوئی نکلی ہے، یہ پودا بن گیا ہے، اس کے اوپر پھل لگے ہیں، یہ میرا رب کرنے والا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ جب تک وہ چھیں بوئے پھر نہ رہے، کبھی اس کے در پہ سجدہ کبھی اس کے در پہ سجدہ، اس کا مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتی، اس کے دماغ میں بات بیٹھتی نہیں۔ جیسے اندھا آدمی کو آپ جتنا مرضی سمجھانے کی کوشش کریں نہیں سمجھا سکتے۔ ایسے ہی پتہ نظر نہ آ رہے ہو، اچھا نظر آ رہے مچھر گرے اسی میں دکھا دیں کہ پتہ نظر نہ آ رہا ہو۔ جیسے اندھے آدمی کو جتنی مرضی کوشش کریں آپ نہیں دکھا سکتے، ایسے ہی ان بے ایمانوں کو جو اللہ کی وحدانیت کے دلائل دیکھنے سے اندھے بنے، میرے نبی آپ نہیں دکھا سکتے، جتنا مرضی سمجھائیں ان کو سمجھ نہیں آتی بات۔ اور اسی طرح ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، آپ اس کے سامنے بیٹھ کے لمبی کہانیاں سنائیں، والد صاحب فوت ہو گئے، پیر صاحب فوت ہو گئے، مرشد صاحب فوت ہو گئے، حضرت علی کیا ہوا؟ کندھا نہیں بولا یار، اندھا بولا، تیرے کندھے کو تم نے کندھا پکڑ لیا۔ الفاظ بھی بعض دفعہ جو ہے نا مشابہت ہے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے ہمارے علاقے کے، وہ ایک بندے کے ساتھ لڑائی ہوئی تو ہوا بھرنے والا پمپ ہوتا ہے نا سائیکل والا، وہ پمپ انہوں نے رکھا ہوا تھا پاس، اور وہ اٹھا کے اس کے سر پہ مار دی۔ بعد میں کسی ادھر آگے آ جاؤ گے، بعد میں کسی نے کہا وہ سادیا پمپ اس طرح نہیں مارا جاتا۔ میں نے کہا فلانا آدمی اس کو پمپ مارتا ہے، کیا مطلب اس کے کان بھرتا ہے، تم نے ہوا بھرنے والا پمپ جا کے اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارا۔ پمپ مارنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ ہم نے اندھا کہا ہے، آپ نے کندھا سمجھ لی ہے، اندھے اور کندھے میں فرق ہے۔ ایسے ہی اندھے آدمی کو آپ نہیں دکھا سکتے تو کافر کو بھی توحید کے دلائل بولو نہیں سمجھا سکتے۔ ابھی ٹائم بہت رہتا ہے، وقت پہ درس ختم ہوگا، ذرا ہمت کر کے جائیے،
آپ جو سوتے ہیں نا یہ بیچ میں باتیں مجھے کرنی پڑ جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے درس ہمارا کم بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ جاگ کے رہیں جیسے پہلے توجہ میں تھے اسی طرح رہیں، انشاءاللہ جلدی ہمارا ختم ہو جائے گا۔ توجہ ہے نا سب حضرات کی؟ تھوڑی ہمت کیا کریں، 1 گھنٹہ تو ہوتا ہے، ہفتے میں 1 دن ہی ہوتا ہے، اور اس میں بھی اگر آپ کو آدھا گھنٹہ آپ کو جگانے میں لگ جائے پھر تو فائدہ نہیں ہے نا۔ ہاتھ کھڑا کرے شاباش جو ساتھی سو رہے ہیں۔ اسی طرح والد صاحب فوت ہو گئے، پیر صاحب فوت ہو گئے، مرشد فوت ہو گئے، استاد فوت ہو گئے، آپ بیٹھ کے کہانیاں سنائیں، او جی اصل میں یوں ہوا اور فلاں ہوا، جتنی مرضی کہانیاں سنائیں، انہیں کو سنانے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ایسے ان بےایمان جو اللہ کی آیتوں کو نہیں سنتے میرے نبی بالکل اسی طرح ہے، ان کے سامنے بات سنائیں تو فائدہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان انت الا نذیر، آپ تو ماں ڈرانے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے میرے محبوب صلی اللہ، ساتھ ساتھ بولتے ہیں پھر نیند نہیں آتی، جب آپ بولنا چھوڑتے ہیں پھر نیند آتی ہے۔ صلی اللہ، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، آپ سے پہلے جتنی امتیں بھی گزر گئیں سب میں ہم نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میرے حبیب جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پہلے کافر بھی نبیوں کو جھٹلاتے ہوئے گئے ہیں۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح دلائل لے کر گئے، وبالزبر، اور صحیفے لے کر گئے، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتابیں لے کر گئے۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ فکیف کان نکیر، پس کیسے ہوا میرا عذاب، میری پکڑ کیسے ہوئی، ذرا دیکھ تو صحیح نا۔ کیا مطلب ہے؟ جو انکار کرنے والے ہیں ان کو اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، اللہ ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد آگے پھر اللہ تعالیٰ اپنی توحید پہ عقلی دلیل ارشاد فرماتے ہیں، الم تارا، کیا دیکھا نہیں تو نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، انزل من السماء ماء، اسی نے نازل کیا آسمان سے پانی، بارش برسانے والا کون ہے؟ کتنا خوبصورت شاعر نے کہا، اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، الم ترا، کیا دیکھا نہیں تو نے اے انسان، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، انزل من السماء ماء، وہی اللہ ہی تو ہے نا جس نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے پھل نکالے جن کے رنگ ہم نے مختلف بنائے ہیں، مختلف رنگوں والے پھل ہیں۔ غور تو کرو نا، اگر رنگ سب کا ایک جیسا ہوتا دیکھ کر پتہ ہی نہ چلتا مالٹے پڑے ہیں یا جناب سیب پڑے ہیں یا کوئی اور پھل پڑا ہے، جب تک چکھ نہ لیتے سمجھ نہ آتی۔ اللہ کہتے ہیں رنگ ہم نے مختلف بنائے، تم دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہو کہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، وَمِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں میں دیکھو نا، جُدَدٌ بِیضٌ، بعض کے ٹکڑے سفید ہیں، وَحُمْرٌ، بعض کے جناب سرخ ہیں، مختلف الوانها،
ان کے رنگ بھی ہم نے مختلف بنائے، وغرابیب سود، اور بعض کالے سیاہ بنائے ہیں، کہیں سفید رنگ کا پتھر ہے، کہیں سرخ رنگ کا پتھر ہے، کہیں کالے رنگ کا پتھر ہے، پھلوں کے رنگ بھی مختلف بنائے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں دیکھو، وَالدَّوَابِ، جانوروں میں دیکھو، وَالْأَنْعَامِ، مویشیوں میں دیکھو، لوگوں کے رنگ مختلف ہے، چہروں کے نقش و نگار مختلف ہیں۔ کتنے لوگ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، کسی کا چہرہ دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں ہے، منڈی کے اندر جانوروں کو جا کے دیکھو، رنگ روپ مختلف عطا کی ہے، جنگل کے درندوں کو دیکھو، رنگ ڈھنگ ہم نے مختلف عطا فرمائے، مختلف الوانہ کذالک، اسی طرح ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علم والے۔ کیا مطلب ہے؟ اور دنیا کے علم والے تو بڑے ہیں، جس کو رب کی معرفت کا علم آ جائے، اصل علم تو وہی ہے جس نے رب کو پہچان لیا، اللہ کی قدرت کو سمجھ لیا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ غنی ہے، وہ میرا مالک ہے، میرا رب ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے۔ جس نے رب کو پہچان لیا اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے گا۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالی غالب بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لیس العلم عن کثرت الحدیث ولکن العلم عن کثرت الخشیت، بہت زیادہ حدیثیں یاد کر لی، بہت زیادہ روایات یاد کر لی اور بہت بڑا علم حاصل کر لیا، یہ علم نہیں ہے۔ علم تو اس نے حاصل کیا جس نے اپنے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر وہ غالب کر لیا۔ خشیت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا خشیت اس کو کہتے ہیں، ایک صفت ہے جو بندے اور خالق کی نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ایک طرف اللہ کی نافرمانی ہے، میں ادھر جانا چاہتا ہوں، جو صفت مجھے آ کے درمیان میں روک لیتی ہے وہ خشیت ہے۔ جس کو خشیت حاصل ہو گئی، اصل علم والا وہ ہے۔ اللہ بھی نصیب فرمائے۔ اس نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، اب وہ خشیت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ اس کے لیے نسخہ ہے کتاب اللہ۔ بولو کیا ہے؟ سارے بولو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یتلون کتاب اللہ، جو تلاوت کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کیا انہوں نے نماز کو، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کیا، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چپکے سے بھی، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی۔ کبھی اعلانیہ دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ باقی لوگوں کو بھی ترغیب ہو جائے، کبھی اعلانیہ دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ تہمت سے بندہ بچ جائے، فرائض اعلانیہ ادا کرے تاکہ زکوٰۃ سب کو دینے کا شوق پیدا ہو جائے، نفلی صدقات خفیہ کرے تاکہ جس کے لیے دیے ہیں اس کو پتہ چل جائے۔ سرًّا وعلانیةً، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارتا لن تبور، یہ ایسے لوگ ہیں، ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس تجارت میں گھاٹا اور نقصان کوئی نہیں ہے۔ دنیا والوں، دنیا کے کاروبار تو ڈوب جائیں گے، جس نے رب کے ساتھ سودا کیا کبھی ڈوبے گا نہیں، یہ ہمیشہ کامیابی تجارت ہے۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ ان کو پورے پورے اجر عطا فرمائے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے گا۔ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے، قدردان بھی ہے۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اگلی بات ذرا سارے ساتھی توجہ سے سنیں، ماشاءاللہ سن رہے ہیں، پہلے بھی توجہ سے، مزید توجہ کریں۔ قرآن مجید کا علم ہم سب جو ہے نا، اب کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا دنیا کی کوئی لالچ ہے؟ بولو جی۔ اگر میں
یہ درس نہ دوں تو مجھے تو وہی تنخواہ ملنی ہے نا، کوئی زیادہ تھوڑی ملنی ہے. اور آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں کسی لالچ میں نہیں بیٹھے، صرف اللہ کے قرآن کی محبت میں بیٹھے انشاءاللہ. کہو الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے کہ صرف قرآن کی محبت میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. سنیے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اور اگلی آیت میں بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے قرآن والوں کی. ہمارے ایک دوست ملے نا رمضان میں چونکہ ہماری کلاس بہت لمبی چلتی تھی، 3-4 گھنٹے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ درس کیسے چل رہا ہے آپ کا؟ کہتے ہیں بس درس رمضان کے علاوہ تو دیتے تھے، آج کل ہم نے چھٹی کی ہوئی ہے رمضان میں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں بس رمضان میں تھک جاتا ہے نا جی، درس نہیں دیتے تھے. میں نے کہا ہماری 3.5-4 گھنٹے کلاس چلتی ہے. مجھے کہنے لگا دماغ آپ کو ٹھیک ہے؟ میں کہا چیک تو نہیں کرا. اتنا خیریت تو ہے. اس نے کہا پھر اکیلے ہی بیٹھتے ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں، اکیلے نہیں بیٹھتے، الحمدللہ ہمارے ساتھی بھی ذوق والے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے ہماری. تو یہ جو اتنا ٹائم بیٹھنا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ قرآن کی محبت کے لیے ہے نا. سنیے پھر، والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور جو ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب، هو الحق، وہ کتاب کیا ہے؟ سارے بولو، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے جو اس سے پہلے گزر گئی. پہلی کتابوں کی قرآن تصدیق کرنے والا ہے. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اب تو جو کرنا، اللہ کہتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ، جو کتاب میں نے آپ کو عطا فرمائی میرے محبوب، یہ حق اور سچ کتاب ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. یا اللہ، آج صدیاں گزر گئی، ہم بھی تو قرآن کھول کے بیٹھے ہیں نا. آج جو قرآن کا علم جن کو حاصل ہوا یا جو حاصل کرنے کی فکر میں لگے ہوئی ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم وارث بناتے ہیں اس کتاب کا، الذین اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو بناتے ہیں جن کو چن لیتے ہیں ہم اپنے بندوں میں سے، جو میری کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ میرے چنے ہوئے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کا میں نے چنا ہوا. اللہ نے سارے نبیوں میں سے چن کر کے محمد کو قرآن عطا فرمایا. اللہ کہتے ہیں پھر جو قرآن کی طرف آئے گا، استفینا من عبادنا، میں نے ان کو بھی چن لیا ہے اپنے بندوں میں سے. یا اللہ، یہ تیرے چنے ہوئے، یہ قرآن والے. ہم نے دیکھا قرآن بھی سینے میں محفوظ ہے لیکن بندہ گناہ گار بھی ہے. ہم نے دیکھا قرآن بھی سینے کے اندر ہے لیکن جناب پھر بھی کئی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں چپ کر جا، جس کے سینے میں قرآن ہے وہ میرا چنا ہوا ہے، تجھے حق نہیں پہنچتا اس پہ بات کرنے کا. میں اللہ تمہیں بات بتاؤں، یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو میرے چنے ہوئے ہیں. کتنی قسم کے بولو؟ دیکھتے جائیے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، نمبر 1 ان میں گناہ گار ہیں، ظلم کرنے والے ہیں اپنے نفس کے لیے، ان میں گناہ گار بھی ہیں. نمبر 2 وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، بعض ان میں درمیانے بھی ہیں، نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہیں. اور نمبر 3 وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، بعض ان میں سبقت کرنے والے ہیں نیکی کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ. 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو ہم نے قرآن کا علم دیا. بعض ان میں گناہ گار ہیں،
بعض درمیانے ہیں، بعض ان میں بہت نیک ہیں۔ تم یہ چاہتے ہو جس کو قرآن کا علم آئے سارے ہی اعلیٰ درجے کے نیک بن جائیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تین قسم کے لوگ ہیں، ذالک هو الفضل الکبیر۔ لیکن سنو، میں اللہ نے سب کے لیے اپنے بڑے فضل کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اچھا، اب یہ تین قسم کے لوگ تو ہیں، اس کی تشریح میں ایک حدیث سن لیجئے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ صَبَرُوا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب۔ ابو الدرداء فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قرآن والے علماء جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے اور نیکی میں بھی کمال درجے کے اوپر وہ فائز ہیں، بڑے نیکوکار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں یدخلون الجنت بغیر حساب، اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اقْتَصَدُوا، اور وہ جو درمیانے ہیں، کچھ نیکیاں ہیں اور کچھ ان کے گناہ ہیں، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا، یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان کو آسان حساب سے گزارے گا، آسان حساب ان کا ہوگا، ان کا حساب مشکل نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور قرآن کے علماء میں وہ لوگ جو گناہ گار ہیں، فَأُولَٰئِكَ يُحْبَسُونَ طُولَ الْمَحْشَرِ ثُمَّ هُمُ الَّذِينَ تَتَلَقَّاهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، یہ وہ لوگ ہیں محشر کے لمبے دن میں، لمبی گرمی میں ان کو روک لیا جائے گا اور یہ گرمی کے اندر ہوں گے، پھر ایسا ہوگا تَتَلَقَّاهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، پھر رب سے ان کی ملاقات ہوگی، اللہ اپنی رحمت ان کو عطا فرما دے گا۔ فَهُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ، پھر یہ کہہ رہے ہوں گے، الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، پھر یہ کہہ رہے ہوں گے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں علماء کے تین طبقات بیان کر دی ہیں۔ سنو لوگوں، پہلا وہ طبقہ ہے جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے نیک اعمال بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں، آسان حساب کے ذریعے ان کو بخش دیا جائے گا۔ تیسرا وہ طبقہ ہے جن کے گناہ زیادہ ہیں، ان کو محشر کی گرمی میں روکا جائے گا اور پھر اللہ اپنی رحمت سے ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ پھر رب فرمائے گا اگر جہنم میں تمہیں ڈالنا ہوتا تمہارے سینے میں اپنا کلام نہ رکھتا، میں نے اپنا کلام تمہارے سینے میں رکھا ہے اور اپنے کلام کے لیے تمہارے سینے کا انتخاب کیا ہے، اس لیے نہیں کیا کہ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالوں، جاؤ میری رحمت نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ اس لیے فرماتے ہیں جنات عدن یدخلونہا، تین طبقات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا جنات عدن، باغات ہمیشہ والے، یدخلونہا، ان میں وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، وہاں پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے اور موتیوں کے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا، وقالو، اور پھر وہ کہیں گے ریشم پہن کے اور کنگن پہن کے جنت میں پہنچ کر محشر کی گرمی سے نکل کر کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ، سب تعریفیں کس کے لیے؟ وہ لوگوں جنہوں کو اللہ نے قرآن کے لیے بٹھایا ہے، آپ بھی سب بولے نا الحمدللہ، الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے
جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے. ہم سے تو خطائیں ہوئی تھی، ہم سے تو غلطیاں ہوئی تھی، وہ کتنا مہربان ہے، اپنے کرم سے غلطیوں کو معاف کر دیا، جنت کا حقدار بنا دیا. الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، جس نے اپنے فضل سے قائم رہنے والے ہمیشہ کے ٹھکانے یعنی جنت کے اندر ہمیں داخل کر دیا. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، جہاں پہ ہمیں نہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے نہ کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے. دنیا کے اندر کئی تکلیفیں جھیلنے کے بعد بندہ مکان بناتا ہے، کئی دکھ اٹھانے کے بعد عزت کی روٹی ملتی ہے، تھک ہار کے مزدوری ملتی ہے. جنت کے اندر نہ کوئی تھکاوٹ ہے نہ کوئی تکلیف ہے. مکان جنت کا عطا کیا، پھل رزق کے طور پہ عطا کیے، اور اپنے سلام اور رضا مزید اللہ نے عطا فرمائی. اللہ سب کہو سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جس طرح ہم قرآن کے درس میں یہاں پر بیٹھتے ہیں نا، اللہ کرے ہم اسی طرح اس مقام پہ بھی اکٹھے بیٹھیں جس مقام پہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. بولو آمین، بولو سارے. اور انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے. والذین کفروا لهم نار جہنم، اور دوسرا طبقہ جی، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. اللہم اجرنا من النار. لا یقضى علیہم فیموتوا، ان پر موت کا فیصلہ نہ کیا جائے گا. ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا. کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر کفر کرنے والے کو. وہم یسترخون فیہا، اور وہ چلاتے ہوں گے چیختے ہوں گے دوزخ میں اور کہہ رہے ہوں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب نکال ہمیں، نعمل صالحا، تاکہ ہم اچھے کام کر لیں، غیر الذی کننا نعمل، ان کے علاوہ جو ہم پہلے کرتے تھے. اللہ ہمیں نکال تاکہ ہم اچھے کام کریں. اللہ جواب میں فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. توجہ کریں جی، جہنمی 4 قسم کی آرزویں کریں گے. کتنی آرزویں؟ اور چاروں میں سے ایک بھی نہیں مانی جائے گی. پہلی آرزو یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت آ جائے نا، ہم مر جائیں تو بڑا اچھا ہو. یا لیتنی کنت ترابا، مٹی ہو جائیں لیکن موت نہیں آئے گی. دوسری تمنا، دوسری آرزو ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب نکال ہمیں یہاں سے. ربنا اخرجنا، اللہ فرمائیں گے اخسؤ فیہا، پڑے رہو چپ کر کے. تیسری تمنا
وہ جنتیوں کو آواز دے کر کہیں گے ان افیزو علینا من الماء، کوئی پانی کا گھونٹ دے دے، او مما رزقکم اللہ، جو رب نے رزق دیے کوئی ایک لقمہ تو ہمیں بھی دے دو۔ ایک ایک بوند کو ترسے ہوں گے پانی کی، لیکن یہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور چوتھی تمنا یہ ہوگی یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن تھوڑا سا عذاب چلو ہلکا کر دے، تھوڑا سانس لینے دیجیے، سانس تو لے لے، یہ تمنا بھی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہم اجرنا من النار۔ اس لیے فرمایا فذوقوا فما ہم وقت جاءکم النذیر، ہمارے پاس نذیر آیا تھا جی، ڈرانے والا۔ یہ نذیر کون ہے جی؟ فرمایا نذیر میں ایک تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہے، ایک یہ بڑھاپا نذیر ہے، داڑھی میں سفیدی آ جانا یہ بھی نذیر ہے، اور سخت بیماری لگ جائے تو یہ بھی نذیر ہے۔ اسی طرح فرمایا رشتہ داروں کی موت بھی نذیر ہے، اور تیرا عقل کامل ہو جائے یہ بھی نذیر ہے، اور جب تیری پوتے ہو جائیں پھر بھی نذیر ہے۔ 5 منٹ رہتے ہیں، انشاءاللہ رکوع پورا کر کے چھٹی کریں گے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے غیب آسمانوں کے اور زمین کے۔ انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے راز بھی جاننے والا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ فمن کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا اسی پر اس کا کفر لوٹ کر آئے گا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، کافروں کو ان کا کفر نہ بڑھائے گا سوائے ناراضگی کے، کفر سے اللہ ناراضی ہوتے ہیں۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، کافروں کو ان کا کفر خسارے اور نقصان کے علاوہ کچھ زیادہ نہ کرے گا۔ قل آپ فرما دیجئے ارأیتم، مجھے یہ تو دکھاؤ، مجھے یہ تو بتاؤ نا، مجھے یہ تو دکھاؤ نا، شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، وہ تمہارے شریک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ارونی مجھے دکھاؤ نا، ماذا خلقوا من الارض، کون سی چیز انہوں نے زمین کی بنائی ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے آسمانوں میں کچھ حصہ ہے، زمین کا کچھ حصہ کسی نے بنایا ہے تو دکھاؤ نا، آسمان کا کچھ حصہ بنایا ہے تو پیش کرو نا۔ ام آتیناہم کتابا، کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے، فہم علی بینۃ منہ، وہ دلیل پر ہیں اس سے، بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ ظالم بعض کو دھوکے کے علاوہ اور کچھ وعدہ نہیں دیتے۔ ظالموں کے وعدے دھوکے کے ہیں، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسپیکر تو نہیں چلا دیں جی؟ اندر کو گئے؟ اچھا جی۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے روکا ہے آسمانوں اور زمین کو، ان تزولا کہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں۔ اگر اللہ نہ کرے آسمان اللہ تعالیٰ چھوڑے، کوئی روک سکتا ہے جی؟ بولو، اس طرح خاموش بیٹھو جو ارادہ ہے روکنے کا، ہم تو بچو اللہ نہ کرے چھت گر جائے اس کو نہیں روک سکتے، آسمانوں کو روک سکتا ہے۔ وَلَئِن زَالَتَا، اگر وہ چھوڑ دے، ان امسکہما من احد من بعدی، تو پھر کون روکے ان کو، کوئی ایک بھی اس کے بعد روکنے والا کوئی نہیں۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بردبار ہے بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں کھائیں انہوں نے اللہ کی بڑی پکی قسمیں، لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا، لَيَكُونُنَّ اہدیٰ من احدى الامم، تو ضرور ہدایت والے ہوں گے باقی جماعتوں میں کی بنسبت۔ فلما جاءهم نذیر، جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا، ما زادهم الا نفورا، نفرت کے علاوہ اور کسی چیز میں زیادہ نہ ہوئی ہے۔ استکبارا فی الارض، تکبر کرتے ہوئے زمین میں چلے گئے۔ ومکر السیئ، اور بری تدبیریں کرتے ہوئے آ گئے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ،
اور بری تدبیر سوائے اہل کے علاوہ اور کسی پر نہیں آتی. کوئی آدمی کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے نا خود ہی برباد ہوتا ہے جی. فَلْيَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ بس وہ نہیں انتظار کرتے مگر پہلوں کے طریقے کے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور ہرگز آپ نہیں پائیں گے اللہ کی سنت کے لیے کوئی تبدیلی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا اور ہرگز اللہ کے طریقے کے لیے کوئی بدلنا بھی نہیں ہوگا. جو اللہ کا فیصلہ وہ کر رہتا ہے جی. اولم یسیروا فی الارض کیا سیر نہیں کی انہوں نے زمین میں. فینظروا پس وہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر گئے. وکانوا اشد منہم قوہ اور وہ قوت میں بھی ان سے سخت تھے. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اسے عاجز کر لے کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں. انہو کان علیما قدیرا بے شک وہ علم والا قدرت والا ہے. ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا اور اگر اللہ پکڑے لوگوں کو جو انہوں نے کیا ہے ما ترک علی ظہرہا من دابہ تو نہ چھوڑے زمین کی پشت پر کوئی بھی چلنے والا. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لیکن وہ مہلت دیتا ہے ایک وقت مقررہ تک کے لیے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پس جب ان کا وقت مقررہ آ جائے گا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا پس بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.